الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو اور دنیا میں تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے ان کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، رمضان میں ایک حق یہ بہت بڑا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہوتی ہیں، اس میں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمارے اوپر حق ہے ہمارے مومن بھائیوں کا جو جہاں بھی رہتے ہوں کہ ان کو ہم اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ناظرین، گفتگو ہماری پروگرام میں چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اور مختلف موضوعات پر اس پروگرام میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور آج بھی انشاءاللہ ایک بہت اہم موضوع کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے لیے ایک صفت استعمال کی گئی ہے، یعنی اگر آپ تعلیمات آل محمد علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو انس کہتے ہیں، کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے انیس ہے، اس میں انس پایا جاتا ہے۔ انس کی ضد جو ہے وہ وحشت ہے، دہشت، اضطراب، وحشت، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انس کی ضد ہے۔ جب انس آتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز سے آپ کو وحشت ہے، یعنی اس سے آپ کو انسیت نہیں ہے، لیکن جس چیز سے آپ کو انسیت ہے اس سے آپ کو وحشت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے لیے میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من آنس بتلاوت القرآن لم توحشہ مفارقۃ الاخوان، جس کو قرآن کریم سے انسیت ہو جاتی ہے، جو انس پیدا کر لیتا ہے قرآن کریم سے، تو پھر دوستوں کی جدائی اس کو وحشت میں نہیں ڈالتی۔ یعنی اگر دوست اس کو چھوڑ دیں، وہ دوستوں سے جدا ہو جائے، وہ کہیں چلا جائے، دور ہو جائے، وطن سے دور ہو جائے، اخوان سے مراد خالی دوست نہیں ہے بلکہ اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، عزیز بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی جدائی اس کو وحشت میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ جو سب سے بڑا اس کا دوست ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، چونکہ یہ مانوس ہے قرآن سے۔ تو جب یہ قرآن سے جب کوئی انسیت پیدا کر لیتا ہے تو پھر دوستوں کی جدائی، برادروں کی اور عزیزوں کی جدائی اس کو وحشت میں نہیں ڈالتی۔ ایک دوسری حدیث ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، یعنی اگر پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، اس کا اس طرح سے ترجمہ کیا جائے کہ اگر سب اس دنیا سے چلے جائیں اور کوئی بھی نہ ہو اور میں تنہا رہوں لیکن میرے ساتھ قرآن ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں قرآن کریم سے انس رکھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں، انس مانوس ہوں میں قرآن کریم سے۔ تو یہ انس کی ایک صفت ہے جو قرآن کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، آج پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی پروگرام میں وہ قرآن کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے ہوگی، اور الحمدللہ آج بھی جو عظیم شخصیت پروگرام میں ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں اور جن سے آپ مستقل مستفیض ہو رہے ہیں وہ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے آج بھی ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
میں بھی بہت شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ قبلہ آج جو گفتگو ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا ناظرین کے سامنے، کہ ہماری یعنی موضوع ہماری گفتگو کا ہے قرآن اور ہماری ذمہ داریاں۔ مختصر طور پہ جتنی گنجائش ہے ہمارے وقت میں ہم آپ سے استفادہ کریں گے، تو ہم یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اور اس کتاب کی بنسبت ہمارے اوپر جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی بنسبت انسانوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اس کی تمہید یہ ہے کہ ابھی تک کی جتنی بھی گفتگو ہم لوگوں نے ناظرین کے سامنے پیش کی، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ جو اللہ نے پیغام کی صورت میں، میسج کی صورت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک کے پہنچایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک پیغام پہنچا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک میسج پہنچا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے میسج جا رہا ہے، جس تک کہ میسج پہنچ رہا ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اس میسج کی بنسبت، اس پیغام کی بنسبت کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ وہ بہت مشہور سی مثال ہے کہ جو ہم لوگ عام طور سے قرآن کی بنسبت دیتے بھی ہیں، کہ کسی نے خط لکھا، اور اگر خط لکھا ہو کسی کے نام پر، جس کے نام پر خط لکھا ہے، اگر وہ خط کو نہ پڑھے، خط کے بارے میں معلوم نہ کرے کہ کس نے خط لکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خط لکھنے کا مقصد معلوم نہیں ہو پائے گا، خط کی جو بات ہے اس تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ہم خط کو لاکھ چوم کے رکھ دیں، ہم خط کو لاکھ اچھے سے جزدان کے اندر رکھ دیں، ہم خط کو لاکھ جو ہے لوگوں کو دکھا دیں کہ دیکھو کتنا اچھا خوبصورت خط ہے، لیکن جب اندر کا پیغام ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ظاہر ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا مقصد جس کے پورا لیے نہیں اس کو ہوگا۔ بھیجا تو گیا ہے۔ لہٰذا یہ ذمہ داریاں جو ہم لوگوں کی ہیں وہ اسی تمثیل کے ضمن میں آتی ہیں۔ جی، اب میں کچھ ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور جہاں تک کہ موقع ملتا ہے انشاءاللہ آپ اس کی البتہ یہ آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے، واقعاً ہمارے معاشرے میں معمولاً ہوتا یہی ہے کہ شادی ہوتی ہے، قرآن کریم بہت اچھے جزدان میں دولہا کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے، بالکل وہ لانے کے بعد ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ اس کو یعنی نکالا بھی نہیں جاتا کہ کہیں گندا نہ ہو جائے جی قرآن۔ کسی خاص موقع پہ مثلا اگر کوئی سفر میں جانے لگتا ہے تو قرآن کریم کو اٹھایا جاتا ہے جی کہ چلیے صاحب اس کے، کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کو ہوا دینے کے لیے کبھی کبھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کام جو ہے رہ گئے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم انہی چیزوں کے لیے جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ واقعاً ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ حدیثیں یاد آتی ہیں کہ جس کے اندر مہجوریت قرآن کے بارے میں اللہ اکبر، اشارہ ہوا ہے۔ آپ جی نے بالکل، بہت اچھا اشارہ کیا ان سے قرآن کے بارے میں۔ یقیناً ہم لوگ کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے مانوس ہوں، اپنے آپ کو مانوس بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے قرآن کو دیکھنے کے بعد وحشت ان کے اندر آ جائے، ہمیں دیکھنے کے بعد وحشت آ جائے۔ جو پریکٹیکلی ہمارا رویہ ہے قرآن کی بنسبت، جو پریکٹیکلی ہمارا کلچر اس وقت قرآن کی بنسبت چل رہا ہے، اس کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وہ فی الواقع وحشت والا معاملہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ معاف کیجیے گا، ابھی ایک ویڈیو چل رہی تھی یعنی سوشل میڈیا پہ، تو بڑی وہ جو ہے ہلا دینے والی ویڈیو تھی۔ ایک چھوٹی سی کلپ ہے، اس میں ٹیچر جو ہے اپنے بچوں سے کہتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے، کہ ہم نے یہاں پہ اپنے اسکول میں ایک لائبریری قائم کی ہے، اور آپ لوگ کوئی کتاب اپنے یہاں سے جو اضافی ہو، جس کا مطالعہ آپ لوگ کو ضرور کوئی کتاب ہوگی اضافی، وہ لے کے آئیے۔ تو جب دوسرا دن ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم وہ کتاب لے کے آئے جو تمہارے یہاں اضافی ہو، جس کا کوئی یوز نہ ہو؟ ایک بچہ قرآن لا کے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے قرآن، دوسرا بچہ، تیسرا، ہر بچہ قرآن لاتا ہے۔ وہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ تمہارے یہاں سب کے یہی کتاب اضافی ہے؟ تو ایک بچہ کہتا ہے کہ سر یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کا ہمارے یہاں کوئی یوز نہیں ہوتا، بالکل بالکل، باقی جو کچھ بھی ہمارے یہاں ہے تو اس کا ہم۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ قرآن کی بنسبت یہی رویہ رکھ کے چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ روز قیامت جب قرآن محشور ہوگا تو وہ اس صفت کے ساتھ محشور ہوگا کہ اس کو محجور کر دیا گیا، یعنی اس کو ایک دم ترک کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ہم لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت سرخ رو ہو کر سامنے آئے، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے پاس یہ کہنے کو ہو کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہم نے دونوں کی طرف تمسک کیا ہے۔ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف بھی تمسک کیا ہے، اور ہم نے قرآن کی بارگاہ میں بھی تمسک کیا ہے۔ تو لہٰذا
بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے یہ دونوں ثقل اکبر ہو یا ثقل اصغر ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک طریقے سے ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف قرآن کی طرف جائیں گے اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے تو ہمیں قرآن کا محقق سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اور اگر ہم صرف اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں گے تو ہم اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کو پہچانوانے والی سب سے متقن ترین کتاب جو سب سے حقیقت والا پہلو ہمارے سامنے رکھے گی وہ قرآن کی کتاب ہے. تو لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں قرآن کی طرف کیا ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری جس کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن کے اندر بھی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو پڑھو اس طریقے سے. یا مثال کے طور پہ جو مختلف مقامات پہ قرآن کے اندر پڑھنے کے حوالے سے، قراءت کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے، تو یہ ہماری ایک ذمہ داری قرآن کے اندر اور روایت کے اندر مختلف مقامات پہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ایک مسلمان کی، ایک وہ شخص کے جو قرآن کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے. تقریباً ایک 8-9 ذمہ داریاں میں یہاں پہ گنانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے خود تلاوت کے حوالے سے جہاں تک کہ فرصت ہے تلاوت کے حوالے سے باتوں کو بیان کروں کہ تلاوت کیا ہے، کس طریقے سے وہاں تک کہ پہنچنا چاہیے، تلاوت کس انداز میں کرنا چاہیے، ادب تلاوت کیا ہے، تلاوت کیوں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اس کو میں انشاءاللہ ایک اشارے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ تلاوت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو کسی خاص طائفے سے، کسی خاص گروہ سے، کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ ذمہ داریاں جو ہیں ہماری قرآن کی بنسبت وہ 2 طریقے کی ذمہ داریاں ہیں. کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو عام ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہر مسلمان کے اوپر وہ ذمہ داری ہے. یعنی کوئی مسلمان پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو وہ فلاں خاص گروہ کا نہیں ہوں لہٰذا میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، تلاوت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر اس قرآن کی بنسبت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت کرے. یعنی عوام کی ذمہ داریاں. عوام کی ذمہ داری ہے. صحیح. لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو خاص طبقے کی ذمہ داری ہیں، وہ خاص لوگ کے جو ایک خاص فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ خاص لوگ کے جن کے اوپر خاص ذمہ داریاں ہیں، وہ علماء اور اسکالرز کے جو قرآن کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ممکن ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو عوام کے اوپر ذمہ داری اس کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر عوام کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ترجمہ قرآن کا پڑھے تو ترجمہ لکھنے کی ذمہ داری ایک عالم کی ہے. اگر عوام کے اوپر ذمہ داری ہے کہ تفسیر قرآن پڑھے تو تفسیر قرآن لکھنا اور بیان کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک عالم کی ہے. تو جو علماء کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی جہاں تک کہ ڈسکشن اس کا کر سکتے ہیں کریں گے. اور یہ ڈسکشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ بہرحال وہ تو اہل ہیں جو آ کر بیان کریں گے ان سب چیزوں کو، اور علماء اور اساتذہ جو بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حقیر ان باتوں کو آپ تک کے منتقل کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اور کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ عوام کے اندر جب یہ بیداری آ جائے گی، عوام تک یہ پیغام جب پہنچ جائے گا کہ ہاں تفسیر کرنا ایک ذمہ داری ہے خواص کی، ترجمہ کرنا ایک ذمہ داری ہے خواص کی، تو یہ عوام کا ذہن، عوام کا دل، عوام کی عقل اس چیز کو ریکوائر کرے گی. وہ کہے گی جی اب ہمیں ضرورت ہے. کب اس کو ضرورت محسوس ہوگی؟ کہ جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہاں ترجمہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری. البتہ ایک چیز اور ہو جاتی ہے قبلہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، واقعاً جب ایک ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، جو آپ نے کہا نا، یعنی جو اہل ہیں جی، جب ان کی طرف سے ایک ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تو پھر دوسرے افراد آتے ہیں، چونکہ ایک ضرورت ہے اس کو تو پورا ہونا ہے. یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ جب علماء آ کے، البتہ جسارت ہے، یہ علماء اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جن کی شان ہے ان کو آنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر پاتے یا کیا، تو ہمارے ہاں ایک آج کل مشکل کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ علماء کے کام جو ہیں وہ جو اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے وہ انجام دیتے ہیں. پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی جج آتا ہے، آنے کے بعد وہ دست پہ قلم ہوتا ہے اور کیا لکھ رہے ہیں صاحب؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. جو قرآن کے ماہرین ہیں، اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، ان کا حق ہے، یہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن دوسرے افراد آتے ہیں اور پھر اس میں اور مشکلات ہو جاتی. اور یہ صرف یعنی اس فیلڈ سے مخصوص بھی نہیں ہے. جی جی، اگر آپ بتائیے، ہمارے ناظرین میں اس وقت بہت سے لوگوں کے ڈاکٹرز ہیں. بالکل. اگر میں آپ کی فیلڈ میں آ کر ایک کتاب لکھنا شروع کر دوں کہ بھئی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ یہ دوا نہیں یہ دوا کھائیے،
تو ڈاکٹرز کا کیا جواب یا انہی کی علماء جا کے اگر ججوں کی فیلڈ میں فیصلے سنانا شروع کر دیں، عدالتوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، تو کون قبول کرے گا؟ تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان ایک خاص فیلڈ کے لیے زحمت کرتا ہے، برسوں اس کے اندر علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر ایک خاص فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے ہی اس کا علم حاصل کیا جائے۔ اور بات اگرچہ طولانی ہو رہی ہے لیکن میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، ہمارے یہاں یہ جو ہے نا بس بیچارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بیچارہ دین ہی ایسا ہے کہ ہر صنف کا آدمی اور ہر گروہ کا آدمی آنے کے بعد اس کے اوپر تبازمائی کرتا ہے اور ہر انسان اپنا حق سمجھتا ہے۔ مثلا کسی مرجع نے کوئی فتویٰ دے دیا تو اب دوسرا آنے کے بعد جو اس کے اوپر وہ کرتا ہے، یعنی کمنٹ کرتا ہے یا کچھ بھی تو نہیں دیکھتا ہے کہ میری سطح کیا ہے، وہ بھی آنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کمنٹ کر دیتا ہے، گفتگو رد کرتا عمل ہے۔ دیتا ہے۔ جی جی بالکل۔ ہم عوام میں سے اگر کوئی ایسا شخص ابھی موجود بھی ہو کہ جو حتیٰ خود اس سرگرمی میں مصروف ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر اس فیلڈ میں اپنا وقت گزاریں، اس کے بعد لکھیں۔ کسی کے لیے راستہ بند نہیں کیا جا رہا ہے، کسی کو منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ لکھیے، لیکن ہم خالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آبرومندانہ لکھیے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں عالمانہ لکھیے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں پیغمبر کی حدیث کے مطابق احسنہ واتقنہ کریے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب ایک کوئی کام کرتا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ احسنہ واتقنہ، کہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کو بہت مضبوط طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اگر ایک شخص جو خود اس فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں ہے اس کو، اگر وہ آ کر دست بقلم ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو کام لکھے گا، وہ جو چیز لکھے گا وہ اس طریقے سے مضبوط نہیں ہوگی۔ اور عوام کی نظر میں یہ چیز سبب بنے گی وہن قرآن کا، چونکہ یہ کلام کو صحیح سے نہیں سمجھ وہ سمجھا نہیں ہے تو دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ عوام تو یہ سمجھے کہ شاید قرآن کی آیت کا مطلب یہی ہے۔ بالکل، تو لہٰذا ہم عوام سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کی طرف ریفر کریے کہ جس کے اندر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سامنے والے نے وہ اس فیلڈ کا بندہ ہے، اس نے اس کے اندر زحمت کی ہے اور پھر جا کے ایک نتیجے تک کے پہنچا ہے۔ مثال کے طور پہ ترجمے کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ترجمہ ایک ایسی چیز ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے، میں صرف قرآن کی نہیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو پرانی کتابیں ہیں، اگر آج سے 100 سال پرانی کتاب ہم اپنی مادری زبان کے اندر بھی دیکھیں، اگر ہم اردو پڑھنا جانتے ہیں، اردو کی آج سے 100 سال پہلے کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر ہم انگلش پڑھنا جانتے ہیں تو انگلش کی 100 سال پہلے کتابوں کو دیکھ لیں۔ اگر ہم ہندی، کوئی بھی لینگویج ہمیں آتی ہے، اگر ہم آج سے 100-200 سال پرانی کتاب دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم آج کے جوان کو جب اس کے ہاتھ میں یہ کتاب دیں گے تو وہ بآسانی اس کتاب کو نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ جتنا کلچر چینج ہوتا ہے ہوتی زبان بھی چینج ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک 5 سال 10 سال کے بعد ایک تقریباً چینج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ترجمے جو ہیں وہ ترجموں کے ساتھ ساتھ کچھ افراد ایسے ہوں، یعنی عوام بھی ان افراد کے پاس جائے، حتیٰ ترجمے کی بنسبت بھی درخواست کرے کہ آپ ہمیں سمجھائیے ترجمہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور تفسیر کے لیے تو اپنے آپ میں ایک ضرورت ہے ہی، کیونکہ تفسیر ایک بہت مفصل موضوع ہے، لہٰذا وہاں پہ تو ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے اوپر، چاہے وہ عوام ہوں چاہے وہ خواص ہوں، سب کے اوپر ضرورت ہے، سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت قرآن انجام دیں۔ اب میں کچھ مراحل میں تلاوت قرآن کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ خوب اس حدیث کو ہم لوگ اپنا سرنامہ سخن بنا سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں تلاوت قرآن اگر ہمیں کرنی ہے تو تلاوت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم نے پہلے سے ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ اگر تعلیم قرآن کے اندر، تعلیم تلاوت قرآن کے اندر بھی حتیٰ اگر آپ قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ کو بہترین لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں ہم لوگ تلاوت قرآن کو سیکھیں۔ کیسے سیکھیں؟ تلاوت قرآن کو ہمیں کرنی ہے تو ہم قرآن جب دیکھیں گے تو وہ عربی ٹیکسٹ ہے، عربی ٹیکسٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو ضرورت ہے کہ اس کی جو ابتدائیات ہیں اس کو سیکھیں۔ الحمدللہ اللہ کو شکر کرنے کا مقام ہے کہ اکثر لوگ آج کی دنیا میں اس چیز کی طرف متوجہ ہیں، اور ہم محسوس طور پہ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے، قرآن کو اس کی عبارت کے اوپر سے پڑھنے کے حوالے سے الحمدللہ عوام بیدار ہے۔ یہ ابھی البتہ ہمارے یہاں بیداری آئی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ خود جمہوریہ اسلامی انقلاب یعنی ایران کو بھی ہے، ان کی طرف سے جو یہ کوشش کی گئی۔ ورنہ پہلے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن معاذ اللہ شیعوں سے قرآن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے یہاں پڑھانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارے یہاں قاری ہوتا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس اہل بیت
جو ہیں وہ ہماری طرف ہیں، انہی کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اب الحمدللہ کافی کافی کام ہوا ہے، اور کافی ایسے ایسے قاری اور حافظین نکلے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے. جا کر جہاں پر مثال کے طور پہ جہاں پر قرآن کے دعوے موجود ہیں وہاں پر جا کے ان کو فرسٹ پرائزز ملے ہیں. اور بہرحال ان سب سلسلوں سے جو کام ایران کے اندر الحمدللہ ہوا، پھر اسی کے سلسلے سے دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی شیعہ موجود ہیں وہاں پر انہوں نے محنتیں کی. الحمدللہ آج کے زمانے میں جتنے بھی میں اردو بولنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، انگلش میں یا اردو میں یا گجراتی یا ہندی جتنے بھی لوگ بولتے ہیں، ان کے درمیان بھی جب دیکھا جائے تو ایک اچھی خاصی اس کے حوالے سے ایفرٹس ہو رہے ہیں. اور دعا ہے اللہ سے کہ اگر اس حوالے سے نہیں بھی کوئی ابھی تک کے بیدار ہوا ہے تو اب بیدار ہو جائیں. اب آگے جب اب تو سب وسائل فراہم ہیں الحمدللہ، تمام تر سہولتیں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بہرحال اس تلاوت کے مرحلے کو، اس کے تلاوت کی ذمہ داری کو لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں پہلے مرحلے میں، اور اس کو سیکھیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم تلاوت کو سیکھیں تاکہ ہم تلاوت کر سکیں. اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب کیا ہے. اگر ہم ثواب تلاوت کی طرف جائیں تو الحمدللہ اتنی حدیثیں ہیں، الحمدللہ اتنی باتیں کہ اگر ہم لوگ اس کا مجموعہ بنا لیں اور صرف انسان تلاوت قرآن کے اوپر ہی رک جاتا تو نہ جانے اس کے پاس ثواب کے پہاڑ موجود ہوتے. البتہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ثواب خود ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. نہ جانے کتنے کام ہم خالی ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور البتہ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اگر کوئی ثواب ہی کو نیت بنا لے تو بھی اس کے پاس تو بھی کافی. تو لہٰذا بہرحال اس کے اوپر بھی اپنا ایک وہ ہے کہ ثواب کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ بچے کو ٹافی کبھی بھی اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ وہ اس تک کے رک جائے. اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹافی دیتے ہیں تاکہ اس کو انکریج کریں کسی اور اچھے کام کے لیے. آپ ٹافی دیتے ہیں تاکہ وہ جا کر پڑھے، آپ ٹافی دیتے ہیں تاکہ وہ برائی سے رکے، آپ ٹافی دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی بات کرے. تو لہٰذا یہ ہم لوگ کے لیے ٹافیاں ہیں. یہ ثواب جو ہے ایک طریقے سے انکریجمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کیا تو یہ مل جائے گا. لیکن اپنے آپ میں بھی ایک چیز ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن ایسا ہو کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ثواب کے اوپر بھی زور دینا ہے، ہمیں ثواب کو بھی دیکھنا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے اتنے ثواب اس کے لیے بیان کر دیے ہیں کہ جس کے میں کوئی اشارے کرتا ہوں یہاں کے اوپر. مثال کے طور پہ اہل قرآن کہ جو لوگ قرآن کے اہل ہیں، البتہ میں ایک مرحلے پہ پہنچ کے ان سب کے فلسفے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. کیوں اتنا اصرار ہے تلاوت کے اوپر؟ کیوں اتنا اصرار ہے کہ بار بار قرآن کو پڑھا جائے؟ کیوں اتنا اصرار ہے کہ متن کے اوپر سے قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے خود اس کے اوپر سے دیکھ کر اس کو پڑھا جائے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے آ کر اتنے ثواب اس کے بیان کیے ہیں. جیسے کہ قرآن پڑھنے والا اہل قرآن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان سب سے برتر ہے، یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پہ احادیث کے اندر مجموع قرآن کے بارے میں مجموعی طور پہ یہ احادیث موجود ہیں کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہمراہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ قدر کے بارے میں اس طریقے سے ہے کہ اگر رات کو 10 مرتبہ انسان سورہ قدر پڑھ کے سوتا ہے تو صبح تک کے فرشتے اس کے ہمراہ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سے مقامات پہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں، بہت سے مقامات پہ محسوس ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں، جہاں پر ہم سو رہے ہیں وہ ایک پرامن جگہ نہیں ہے، ایک اطمینان خاطر حاصل نہیں ہوتا ہے. وہاں کے اوپر ہم ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، ان سوروں کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہر سورے کے لیے ایک خاص اثر ہے، ایک خاص اس کا ثواب ہے، ایک خاص اس کا نتیجہ ہے. ان سب کو اگر ہم دیکھیں، اس کے سوروں کے بارے میں جا کے پڑھیں، ظاہر سی بات ہے یہاں پر اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک سورے کے بارے میں جا کے بیان کریں. لیکن بہرحال ناظرین محترم خود بھی جا کر اس سلسلے سے ہر سورے کے ابتدا میں اگر تفسیر وغیرہ کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر موجود ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کے نتائج و آثار کیا ہو سکتے ہیں. مخصوصاً میں آثار کے اوپر توجہ دلانا چاہوں گا کہ آثار وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے زندگی میں ایک پریکٹیکل زاویہ رکھتے ہیں، ایک عملی اس کے اندر آپ کو زاویہ نظر آتا ہے. تو لہٰذا جب آپ مثال کے طور پہ اگر حفاظت چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اور آپ چاروں قل کو پڑھ کے ان کے اوپر پھونک رہے ہیں یا ان سے پڑھوا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص اثر ہے. قرآن کی تلاوت کے اندر ایک خاص اثر ہے، ایک معنوی اور روحانی اثر تو ہے اپنی جگہ پر، ایک ظاہری اثر بھی انسان کے ہمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ثواب وغیرہ کے حوالے سے اگر اور بھی مفصل ہم اس کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں تو اصول کافی کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے ثواب تلاوت قرآن کے حوالے سے، قرأت قرآن کے حوالے سے، کہ اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. اب ہم لوگ اگر دیکھنا چاہیں
تو سب سے پہلے مرحلے پہ میں علت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہم لوگ متن قرآن، کیوں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کے اوپر اتنی تاکید کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا زاویہ جو اس کا ہے وہ زاویہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جب ہم انجام دیتے ہیں تو تلاوت تک کے رک جانے کو کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کو انجام دیتے ہیں تاکہ یہ تلاوت، یہ پڑھنا ایک مقدمہ بنے ہمارے لیے، تاکہ ہم تلاوت سے نکل کے اس کے معنی تک کے جائیں، بے شک غور و فکر کریں، اس میں غور و فکر کریں، وہ معانی مقدمہ بنے کہ ہم معانی سے نکل کے تفسیر تک کے جائیں اور وسیع لیول کے اوپر سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اور وہ تفسیر ہمارے لیے ایک مقدمہ بنے کہ ہم اپنے عمل تک کی اس کو لے کے آئیں۔ ایک معرفت ہماری اپنے الگ ترقی کے مراحل طے کرے، اور ایک طریقے سے ہمارے عمل کے اندر قرآن نظر آئے۔ تو یہ مراحل، مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتی ہے چیز۔ اگر ہم تلاوت ہی نہیں کرنا پسند کریں گے تو اس کے معارف کو کما حق ہو، جس طریقے سے ہمیں درک کرنا چاہیے، جس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، وہ ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب سے پہلا ریزن ہے کہ ہم تلاوت کو ایک مقدمے کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم تلاوت کے تمام تر ثوابوں کے ساتھ ایک مقدمے کے طور پہ، یعنی اس کا اپنا وہ ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اصل مقصد وہ وہاں دوسری تک کے چیز ہے، پہنچنا ہے۔ جہاں لیکن تک اس جو کے ہے اندر بھی بہت تاکید کر دی ہے، تاکہ کیونکہ یہ ایک راستہ ہے، جب ہم اس کے اندر سے گزریں گے تبھی تو مرحلے بعد تک کے پہنچیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اور وہ صرف ایک ہی فرض کے اوپر نازل کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کہہ دیا گیا کہ صرف علماء ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، یا صرف آپ کے محلے میں ایک فلاں شخص عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہی آپ تک کے قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ نہیں، قرآن ہم سب کے لیے ہے، قرآن ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی اور کا ترجمہ آپ کے سامنے لا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ اس نے آپ کے لیے بیان کیا ہے، جو وہ سمجھا ہے وہ اس نے منتقل کرنے کی کوشش کر کی دیا ہے۔ لیکن اب اگر آپ خود تلاوت کریں گے، جب آپ خود اس کو پڑھیں گے، جب خود اس کے معانی کو، الفاظ کو دھیرے دھیرے سیکھیں گے، تو ایک ایسا لیول پہنچے گا کہ جہاں پر آپ کو اس کا علم جب حاصل ہو چکا ہوگا تو آپ خود ڈائریکٹلی اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جا کر دیکھیں کہ بھئی کسی اور نے کیا کہا ہے، بالکل صحیح، آپ ڈائریکٹلی پیغام کو نکال سکتے ہیں۔ بالکل۔ قبلہ اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یہاں پر قرآن کریم کے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے حوالے سے، اور ہر انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری، یعنی قرآن کی بنسبت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم شخصی طور پر کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ مزید ہمارے مہمان اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اجازت دیجیے مختصر سا ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة
برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن کریم کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ قبلہ، ابھی آپ تلاوت کلام پاک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے علت بھی بیان کی کہ کون سی علت ہے، کس کی وجہ سے اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے تلاوت کی، مزید آپ کی خدمت میں ہے۔ جی، تو تلاوت قرآن کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کیوں ہم لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں، کیوں ہم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ تلاوت کریں تلاوت کریں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو جس کی طرف اشارہ بھی کیا وہ یہی ہے کہ تلاوت کو ہم ایک مقدمے کے طور پہ تصور کریں کہ تلاوت کو تلاوت جو شخص انجام دے رہا ہے، جو انسان پڑھ رہا ہے قرآن کے اوپر سے تلاوت انجام دے رہا ہے، یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کے دھیرے دھیرے معانی کو سمجھے گا، اس کے ترجمے کو سمجھے گا، ترجمے کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھے گا، اس تفسیر کو عمل میں لے کر آئے گا۔ تو یہ ایک قبلہ، جیسے آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اگر ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ چیز ہے جو دوسرے شخص نے سمجھی ہے اور اس کو ہماری طرف اپنے الفاظ میں منتقل کی ہے، ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم خداوند متعال ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے کیا یعنی عربی کا جاننا پھر ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے، کیونکہ یہ تو ہماری زبان میں نہیں ہے، کتاب ایک دوسری زبان میں، جب تک اس لینگویج کو ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم کیسے اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں؟ میں اس کے یعنی کچھ پوائنٹس کے اوپر کچھ زاویوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اندر ایک خاص طریقے کا اتحاد رہے، ایک خاص طریقے کی ہارمنی رہے۔ اس ہارمنی، اس اتحاد کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی زبان بھی ایک ہو۔ لہٰذا ہمارے دین کی جو زبان ہے اس وقت، جس میں ہمیں اپنی نمازیں پڑھنا رہتی ہیں، جس میں ہمیں اپنا قرآن پڑھنا ہے، وہ زبان عربی ہے۔ اگر تلاوت کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا تمرکز نہ رکھتا تو جتنے بھی مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے جن کی روحیں ملی ہوئی ہیں، کنیکٹڈ ہیں، یہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو الگ الگ دیکھتے، کہ جو کہیں نہ کہیں آج کل بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہم اپنے ریجنل اور مقامی زبانوں میں، مقامی اپنے کلچرز میں، فرہنگوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اپنی جو آئیڈینٹی مسلمان ہونے کے طور پہ ہماری ہے وہ بھول جاتے ہیں، بہت وقت دوسری چیزیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پلان بنایا وہ کیا ہے؟ جب ہماری سب کی کتاب ایک رہے گی اور کتاب کے عربی متن کو تلاوت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصرار فرمایا، تو کیا ہو جائے گا نتیجہ کہ یہ سب کے سب دھیرے دھیرے عربی کے قریب آ رہے ہیں، تاکہ سب کی زبان جو ایک کامن زبان ہے وہ اپنے آپ میں دینی زبان کی جو ہماری عربی ہے وہ باقی رہے۔ تو لہٰذا ایک تو پہلو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ صحیح نظریے کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی کسی اور مقام کے اوپر روشنی ڈالیں گے تفصیل سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے وہ صرف معنی نازل نہیں کر دیا ہے کہ پیغمبر تک ایک معنی پہنچا دیا ہو کہ آپ کو اپنے الفاظ میں اس بات کو ہمارے یہاں جو حدیث قدسی سے جو فرق بیان کیا جاتا ہے قرآن کا وہ یہی ہے۔ بالکل جی، یعنی حدیث قدسی بھی پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچ رہی ہے، قرآن بھی پہنچ رہا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہوئے ہوتے تو حدیث قدسی اور قرآن میں فرق نہیں ہوتا۔ اس میں جو ہے صرف مفاہیم خدا کی طرف سے ہیں، الفاظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں، لہٰذا تلاوت کے اوپر اصرار ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم الفاظ سے معنی کی طرف جاتے ہیں تو ایک الفاظ کا ممکن ہے ایک معنی ہم بیان کر رہے ہوں، ایک لفظ کا ایک معنی بیان کر رہے ہوں، لیکن اسی لفظ کے کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی ہے، ایک معنی کے لیے ہم ایک لفظ بیان کر رہے ہیں، اسی معنی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم اس سیر کو دیکھیں، میں اس جگہ پہ بہت توجہ چاہوں گا اپنے ناظرین کی، میں اگر اس کو اور ایکسپلین کر سکتا ہوتا تو اور یہاں پر مزید وضاحت اس کے اوپر روشن ڈالتا، لیکن میں بہت ہی اختصار کی طرف اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے، آپ فرض کر لیجئے کہ ہم نے ایک لفظ لیا انسان، اور انسان کا ترجمہ ہم نے انگلش میں کر دیا ہیومن بینگ۔ پھر ہیومن بینگ کا جو معنی ہے در واقع، کیونکہ ہم نے عربی سے ایک لفظ لیا، اس کا ترجمہ انگلش میں کر دیا، اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا، پھر اسی لفظ کے لیے ممکن ہے اسی انگلش کے اندر ایک لفظ اور بھی ہو، مین کائنڈ، ٹھیک ہے؟
تو لہٰذا ایک معنی کا ایک لفظ ہم نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن اس زبان میں ممکن ہے اسی معنی کے لیے 3 لفظ اور ہیں۔ جب نمبر 1 سے ہم 2 تک کے آئے اور 2 سے جب آپ تیسرے میں جا رہے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی جو تو اس کے اندر ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو نیا معنی نئی زبان میں آپ نیا اس کو لفظ دے رہے ہیں، اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کا مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کے اندر شاید نہیں تھا۔ میں اس کے اوپر اور مزید نہیں انٹر ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ترجمے کے اوپر آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ 3-4 ترجموں کے بعد، کیونکہ اگر ترجمے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو کہاں سے کہاں تک زیادہ آپ کو تصور تو ہے کہ ہم عربی سے اردو میں آتے، پھر اردو سے کوئی گجراتی میں کر دیتا، گجراتی سے ہو سکتا اور کسی ریجنل و محلی زبان میں ہو جاتا، تو پتہ چلا ایک مرحلے پہ وہ بالکل بدل ہی جاتا۔ اس کا نقصان کہاں پہ ہوتا؟ وہ قرآن کے جس کے اندر تحریف ممکن نہیں تھی، وہ قرآن کے جس کے اندر جو جیسا نازل ہوا ہے ویسا ابھی تک کے باقی ہے، اس کے اندر معنی بدل جاتے ہیں۔ اب معلوم ہوا جو 3-4 مرحلے کے بعد جس تک یہ معنی پہنچ رہا ہے وہ تو بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ اور میں نے اس کے ایکسپیریمنٹس دیکھے ہیں، آپ نے بھی شاید اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھا ہو کہ ایک اس میں ایکسپیریمنٹ میں ایک لوگوں کی قطار کو کھڑا کیا گیا اور سب سے کہا کہ آپ لوگ اس طرف دیکھیں، آپ لوگ ایک طرف رہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ دوسری طرف دیکھیں۔ ایک آدمی سے ایک پیغام دیا گیا کہ تم اس تک کے پہنچاؤ، اور یہ پیغام پہلے سے لے کے 50ویں تک کے پہنچتے پہنچتے زمین سے آسمان تک کے بالکل وہ بدل جاتا ہے۔ یہ معنی اور ترجمہ بھی اس پاسبلٹی کو اپنے آپ میں رکھتے ہیں جی کہ اگر ہم معنی کے اوپر زیادہ زور دیں گے کہ ٹرانسلیشن انٹو ٹرانسلیشن تو یہ آخر میں تحریف ہو جائے گی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس مرکز سے لے رہے ہیں، قرآن سے اگر ترجمہ لے رہے ہیں، تو اگر مان لیجئے کہ 100% نہ صحیح 90% تو وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، لیکن اگر دوسرے کو ہم نے دیکھا 10% وہ ادھر سے کم ہو گیا اس میں، اس کے بعد ہم نے کیا 10% کم ہو گیا، تو آخر وہ پتہ چلا 10 مرحلے تک پہنچتے پہنچتے 100% چینج ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو لہٰذا اب کیا اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ جی ایک طریقے سے سالو کیا جائے گا کہ اصل سے ہم لیں گے، اصل سے لیں گے، تو وہاں سے وہ اگر 10%، 15%، 20% کا فرق بھی رہا تو پھر بھی 80% آپ میچ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو لہٰذا کیوں اصرار ہے کہ تم عربی ہی پڑھا جائے، عربی متن ہی پڑھا جائے؟ کیوں اصرار ہے تلاوت کیا جائے؟ کیونکہ تحریف قرآن سے قرآن کو بچانا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے ہمارے سامنے؟ اب انشاءاللہ کسی اور مقام پہ تحریف قرآن کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، لیکن تحریف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ آ کر ہاتھ پکڑ لیو ہمارے، آ کر کہو کہ نہیں اب تم قرآن کے اندر کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ نہیں، نظام ایسا بنا دیا ہے، ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ خود بخود اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے تمام تر وسائل فراہم ہیں۔ اس نے خود ہی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ یہ ان مظاہر میں سے ایک مظہر ہے کہ جہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تلاوت پہ اصرار کیا تھا کہ یہ تحریف سے بچا رہے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اس کے دوسرے مرحلے کے اوپر کہ ہمیں تقریباً سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ کیوں تلاوت کے اوپر اتنا اصرار کر رہے ہیں، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود متن کے اوپر سکتا حدیث کے اندر اس طریقے سے ہے کہ پوچھا گیا امام سے کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم قرآن کو حفظ سے پڑھیں بہتر ہے یا دیکھ کر پڑھیں بہتر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھ کے پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ جو حفظ والا مسئلہ ہے اس کی اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اپنے مقام کے اوپر ہے کیونکہ اس کے کچھ اپنے فوائد ہیں، اس کے اندر بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے بھی تحریف قرآن بچ سکتی ہے، اس کے اندر بھی پہلو ایک یہ ہے کہ اس سے قرآن کا پیغام آگے پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہر جگہ پہ انسان کتاب لے کر نہ پہنچ پائے، ذہن کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک فردی فائدہ ہے کہ جب انسان کے قلب کے اندر قرآن جیسی عظیم چیز جو ہے محفوظ ہے تو خود انسان کتنا اپنے آپ کو محسوس کرے گا، ظاہر ہے اس کا وقار، اس کا مقام جو ہے اس اعتبار سے اگر ہماری جیب میں ابھی آپ فرض کیجئے میں ایک سونے کا ٹکڑا لا کے رکھ لوں تو میں کتنی احتیاط سے چلوں گا، اور میں ایسی جگہ پہ بالکل جاؤں گا ہی نہیں جہاں کے اوپر میرے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہو، اور پھر ویلیو بڑھ جائے گی، قیمتی چیز آپ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اب جو اتنی ویلیوبل، اتنی قیمتی چیز ہمارے دل میں، ہمارے قلب کے اندر موجود ہے تو ہم خود اس کا احترام کریں گے، ہم خود احساس رکھیں گے، ہم کہیں پر نہ جائیں جس کی بے احترامی ہو جائے، کہیں پر نہ جائیں جس کو مس یوز کر لیا جائے۔ تو لہٰذا انسان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کی طرف کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ اب فرض کیجیے پریکٹیکلی سب لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ تلاوت کیوں کرنا چاہیے، تلاوت کے ثواب کیا ہیں، تلاوت ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کریں کیسے تلاوت؟ تلاوت کرنے کے لیے کچھ میں آداب آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ اگر آپ جو سب کے سب احادیث سے اور خود قرآن سے ماخوذ ہیں، دیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو ایک بہت ہی
اچھا اور بہت ہی فائدہ مند انسان عمل انجام دے سکتا ہے کہ جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند یہ تلاوت کے آداب ہیں، جی یعنی تلاوت کرنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ ہاں پریکٹیکلی اب فرض کی جب کسی نے قرآن کھولا ہے اب وہ تلاوت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یعنی اگر یہ آداب نہیں ہوں گے، میں نے اس لیے آپ کو یہاں پہ روکا تاکہ اس سوال کی اہمیت کو جو ہے نا، اس موضوع کی اہمیت کو ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوگی تو پھر وہ تلاوت نہیں مانی جائے گی، یا تلاوت ہے لیکن وہ مقام نہیں ہے اس کا. دیکھیے ہر چیز کے اپنے خاص آداب ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھئی ہر چیز، آپ فرض کیجئے ہم کہیں کہ کھانا کھانے کا ادب یہ ہے کہ انسان ایک خاص مخصوص مقام پر بیٹھ کر، چاہے دسترخوان ہو چاہے میز کرسی ہو، اس پہ بیٹھے توجہ کے ساتھ کھائے. لیکن اگر فرض کریے کوئی انسان اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر دوڑتا ہوا کھا رہا ہو، کوئی انسان ہے روڈ پہ چلتا ہوا کھا رہا ہے، تو کھانا تو وہ بھی کھا رہا ہے، پیٹ تو اس کا بھر ہی جائے گا، بھر جائے گا، لیکن کیا وہ کھانا کھانا انسان کے لیے اس طریقے سے فائدہ مند ہے؟ اس کے شائع نشان ہے نہیں شائع ہے. نشان نہیں ہے. بالکل. لہٰذا یہاں پر بھی روحانی کھانا ہے. ہم لوگ اس کو اگر چاہیں تو ہر طریقے سے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ادب کی رعایت کرتے ہوئے کھائیں، مخصوصاً جب یہ ادب خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مخصوصاً یہ ادب جب خود ولی اللہ بیان کر رہے ہیں، تو کتنا بہتر ہو جائے گا. میں کچھ چیزوں کو مختصر طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلا جو ادب ہے قرآن کے بارے میں، وہ ادب یہ ہے کہ انسان خشوع قلب کے ساتھ بیان کرے. انسان خشوع قلب کے ساتھ قرآن کو کھولے اور اس کی تلاوت کرے. خشوع قلب کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ انسان تعظیم کرے اس کی کہ جس نے قرآن بھیجا ہے. یعنی انسان اپنے دل میں یہ پہلے ایک مرحلے میں 1 منٹ کے لیے سوچے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ خط کون لے کر ہم تک گیا ہے. عظمت متکلم، عظمت متکلم کیا ہے، جس نے یہ قرآن بیان کیا ہے وہ کون ہے. جیسے ہی اپنے ذہن میں اس بات کو تصور کریں گے کہ یہ قرآن بیان کرنے والا وہ ہے کہ جس کے اختیار میں تمام عالم ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ذات ہے کہ جو ہمارا مدبر ہے، وہ ذات ہے کہ جو ہمارا رب ہے، دلوں کے حال سے پروردگار آشنا ہے، ہے، دلوں کے حال سے آشنا ہے. تب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تب ہمیں محسوس ہوگا بہت سے، یعنی ہم بار بار پریکٹیکل مثالیں اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگ کا ذہن قریب آ جائے. ہم لوگ عام زندگی میں دیکھ لیں، اپنے عام زندگی میں اگر آپ سے کوئی بغیر بتائے ہوئے کوئی چیز آپ تک کے پہنچا دے کہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے اپنی بات کچھ کہتے ہیں، اس کو جو ہے علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا جائے گا، کسی بڑی شخصیت کی، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے یہ کہا ہے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا، اثر نہیں پڑے گا. جی بالکل. تو دیکھیے ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں یہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ کے لیے پہلا ادب کیا ہے کہ ہم لوگ تعظیم متکلم کے لیے پہلے اپنے ذہن میں تصور لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ تعظیم متکلم کے ساتھ ساتھ خود قرآن کی تعظیم کی طرف بھی توجہ کریں. تو ایک تو تعظیم متکلم اور ایک تعظیم کلام، ان دونوں چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر آگے بڑھیں. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو تیز تیز نہ کریں. ایسا نہ کریں کہ ہم ایک سپیڈ کے لیے ہم ڈائریکٹلی 5ویں گیئر میں آ جائیں اور کہیں کہ ہم بس آج پارہ پورا ختم کر دیں گے. بہت تعجب والی بات ہے کہ میں نے بہت سی احادیث کو دیکھا تھا پہلے، لیکن ایک حدیث میں نے ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے پڑھی کہ جس کے اندر خود لفظ موجود ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں نہ رہیے. اور جبکہ ہمارے یہاں رمضان میں خاص طور پہ یہی ہوتا ہے، جو کمپٹیشن ہوتا ہے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے، ہاں، اور کتنی تیزی سے ختم کر دیا، دیکھو میں نے پہلے ختم کر دیا، میں نے آدھے گھنٹے میں قرآن ختم کر دیا. تو یہ کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. خود امام اس لفظ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کسی سورے کو ختم کرنے کے پے میں مت رہیے، کسی سورے کو ختم کرنے کے چکر میں نہ رہیے. آپ قرآن کو مرحلہ بمرحلہ پڑھیے، قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھیے، قرآن کو چبا چبا کے پڑھیے. قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. ورتل القرآن ترتیلا جو قرآن کے اندر آیا ہے، ترتیل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ دوسرا ادب قرآن کے حوالے سے. پہلا ادب کیا ہو گیا کہ انسان اپنے دل میں ایک خشوع، ایک تعظیم، ایک دل میں ایک اہمیت کو جان کر قدم بڑھائے تلاوت کے لیے. دوسرا یہ ہو گیا کہ انسان اپنے جو کام کر رہا ہے وہ تیز تیز نہ پڑھے. البتہ کچھ ظاہری آداب ہیں کہ جو عام طور سے آپ لوگ سنتے ہیں، لہٰذا میں نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. مثال کے طور پہ وضو کر کے انسان بیٹھے، جو طہارت ظاہری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات لا یمسہ الا المطہرون، کیونکہ جو پاک لوگ ہیں وہی چھو سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ظاہری طہارت اور باطنی طہارت انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم ابھی گناہ کر کے فوراً قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے پاس باطنی طہارت نہیں ہے.
تو لہٰذا قرآن کی معرفت ہم تک کے نہیں پہنچ پائے گی. تو ظاہری طہارت بالکل اس کے اندر ضروری ہے. قرآن سے پہلے اعوذ باللہ جو استعاذہ ہے بالکل بولنا ضروری ہے، کہ جو عام طور سے آپ کے لیے بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو بیان نہیں کی جاتی ہیں. مثلا ظاہری میں آپ کہہ سکتے ہیں مسواک کو یعنی قرآن سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنا جو دہن ہے، منہ ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے آ کر بیٹھے پھر تلاوت کرے. لیکن جو باطنی اس کی ایک طریقے سے پریپریشن ہے، اس کے حوالے سے ایک دو پوائنٹ میں آپ کے لیے اور بیان کروں، ظاہراً وقت کے اندر بہت گنجائش نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور قلب کے ساتھ تلاوت کریں. جس طریقے سے ہم نماز کے اندر حضور قلب کے اوپر بہت اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن تلاوت کرتے وقت بھی حضور قلب کے اوپر مکمل توجہ دیں. حضور قلب کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر قرآن کی طرف سے اپنی توجہ کو ختم کر دیں. اب یہاں پر بہت تفصیلیں موجود ہیں، لیکن میں اختصاراً بیان کر دوں. آپ جو اس وقت سن رہے ہیں اس بات کو، آپ تصور کیجئے جب آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک مرحلے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیے. آپ جیسے ہی اس تصور کو کریں گے کہ ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں ہیں، تو آپ کی تلاوت کا لحن ہی چینج ہو جائے گا، اور ہم اس سے گویا کہ گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرا مرحلہ یہ کہ اب جب آپ اس کی بارگاہ میں ہیں، ایک لیول اور اوپر آئیے اور تصور کریے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ قرآن سنا رہا ہے. تو ایک دم ایک فضا چینج ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو تلاوت کے آداب ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب تلاوت کر رہا ہے تو اپنی آواز کو ایک شیرین اور اچھی آواز میں پیش کر کے تلاوت قرآن انجام دے. تلاوت قرآن کی وہ اچھی آواز میں انجام دینے کے لیے حتیٰ اس طریقے سے آیا ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے. ادب قرآن یہ ہے کہ اس کو اچھی آواز میں تلاوت کیا جائے، اور عربی لہن میں اس کی تلاوت عربی لہن میں کیا جائے. اس کے علاوہ جہر کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ بلند آواز میں تلاوت نہ کریے، بہت زیادہ اخفات یعنی ایک دم چپکے بھی تلاوت نہ کریے، بلکہ ایک نارمل طریقے سے جو بات کرتا ہے انسان، اس طریقے سے انسان تلاوت کرے. اور اس کے علاوہ بہت سے آداب موجود ہیں، اگر کبھی اور فرصت ہوئی تو انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ، بہت اہم مطالب تھے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ قاریان قرآن میں شمار فرمائے. انشاءاللہ. الہی آمین. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اگرچہ بہت مختصر طور پہ ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی اور شاید ایک ہی ذمہ داری جو تلاوت ہے اس پر ہماری آج گفتگو رک گئی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ جو ہے مزید بیان کی جائیں گی، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. اور میں پہلے بھی دیکھیے اس چیز کو کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان کا وقت محدود ہوتا ہے. ہم ایک پوائنٹ آپ کو دیتے ہیں، صرف یعنی سوچنے کے لیے ایک گائیڈ لائن آپ کو دیتے ہیں. ہم نے آپ کو ایک موضوع دیا کہ قرآن اور ہماری ذمہ داریاں اگر یہ ہماری طرف سے ناقص رہ گئی ہیں تو آپ اس کو خود پورا کیجئے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور کتابیں نہ ہوں تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز فراہم ہے. آپ سرچ کیجئے اور ہر زبان میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور جو دوسری ذمہ داریاں ہیں ان کا آپ مطالعہ کیجئے. علماء آپ کے یہاں موجود ہوں گے، علماء سے کسب فیض کیجئے. اس لیے کہ جیسے ہمارے مہمان نے ابتدائے سخن میں بیان فرمایا تھا کہ قرآن شکایت کرے گا روز محشر، تو اسی طریقے سے علماء بھی شکایت کریں گے روز محشر کہ جس سے استفادہ نہ کیا گیا. اور ایک بستی میں عالم دین ہے، اس سے نہیں سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا نہیں جا رہا ہے، تو وہ بھی شکایت کرے گا. جہاں بہت سی چیزیں شکایت کریں گی تو ایک قرآن بھی ہے اور ایک عالم دین بھی ہے، تو ان کو بھی زحمت دیجئے. کبھی کبھی ان سے کہیے، بتائیے کہ مثلا یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ مزید آگے بڑھائیں. خیر، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ کو جہاں بھی ہیں صحیح اور سالم رکھے، آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.